کتنے 313. اور جب کافروں کے پر نظر پڑی میرے نبی کی تو آپ نے دیکھا 1000 کی تعداد ہے، اور 1000 ایسے سارے کے سارے ہٹے کٹے، سارے کے سارے نوجوان، سارے کے سارے دبنگ، اور سارے کے سارے بہادر، سارے کے سارے جنگجو، سارے کے سارے لڑاکو، سارے کے سارے لڑنے والے، سب کے پاس تیر تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈال ہے. تو مسلمانوں میں سے تو کوئی کمزور ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس نیزہ نہیں تو کسی کے پاس سواری نہیں. یہ حال ہے. اللہ کہتا میرے بندو کیا جنگ بدر کو تم نے نہیں سنا، اور جنگ بدر کے واقعہ کو تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض من اہل الاسلام. اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہار گئی، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج شکست کھا گئی، اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 313 جو تیرا نام لینے والا ہے، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہار جاتی ہے، اگر شکست کھا جاتی ہے، اے اللہ تو زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا. اے اللہ تیرا پوجا پاٹ کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا روئے زمین کے اندر کوئی نہ ہوگا. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ ایسی جماعت ہے جو تیرے سامنے سجدہ کر دی ہے، اے اللہ تو سلو لگاتی ہے، توکل تیرے اوپر، یہ قوم تیرے اوپر توکل کرنے والی ہے. اے اللہ شرک سے یہ قوم پاک ہے، اے اللہ اس قوم کی حفاظت فرما. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا میں نے مسلمانوں کی مدد کی. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا. کتنے کو بھیجا؟ فرشتہ بھیج دیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا. اللہ تعداد نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان دیکھتا ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے، اللہ دینداری دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دینداری کو دیکھتا ہے. اللہ تیری بلڈنگ نہیں دیکھتا، اللہ تیرا کپڑا نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری تعداد نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری کوالٹی دیکھتا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ ایک چاند دیکھ کر کے ہم مسجدوں کو آباد کر دیتے، تو دوسرا چاند دیکھ کر کے ہم مسجدوں کو ویران کر دیا کرتے. کل وہی مسجد جو فل نظر آیا کرتی تھی، ہم جیسے لوگوں کو اگر مسجد میں 5 منٹ پیچھے چل جائیں اللہ کے قسم پیچھے بھی جگہ نہیں ملتی تھی. آج پیچھے بھی جاؤ، آج 10 منٹ بعد بھی جاؤ، جماعت کھڑی ہونے ختم ہونے والی تب بھی جاؤ، آپ کو پہلی صف میں جگہ مل رہی ہے. وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ وہ نماز پڑھنے والے کہاں گئے؟ مسجدیں چیخ چیخ کر کے بول رہی ہے اور مسجدوں سے آواز آ رہی ہے او مسلمانوں کیا رمضان ہی میں اللہ ہے؟ اے مسلمانوں کیا رمضان ہی میں اللہ دیکھتا ہے؟ اے مسلمانوں کیا رمضان ہی میں مسلمان، کیا رمضان ہی میں نماز ہے، کیا رمضان ہی میں قرآن ہے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والوں ذرا دل سے بتاؤ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا کیسے؟ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. جیسے چاند دکھا ویسے ہی مسلمان کتنے ایسے آپ کو ملیں گے عید کے نماز پڑھ لینے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اب مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کہتا میرے بندو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے. اور ایمان والا وہ ہے جو صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، ہر وقت مسلمان رہتا ہے. ہماری اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ ہاں کتنا مضبوط ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ.
اب اللہ کی مدد آئے گی؟ بتائیے، ابھی حالات اور بگڑنے والے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ ابھی سی اے ابھی لاگو ہو چکا ہے نا، آپ کو معلوم ہے سی اے لاگو ہو چکا ہے۔ اب بتائیے میرے بھائیو، اللہ کی مدد کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ ایمان اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایمان، ہمارا ایمان اتنا کمزور، ہمارا ایمان اتنا کمزور، مال جہاں پہ جہاں سے آئے جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے۔ ام من الحلال ام من الحرام یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منه المال، کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، وہ بندہ حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے، وہ ایمان۔ اللہ اکبر، ذرا محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں، ایمان ذرا دیکھیے۔ حضرت حسن حسین کو حضرت حسین کو، حسن اور حسین اللہ کے نبی کے نوازے، اللہ کے نبی کے یہ چھوٹے چھوٹے، حضرت فاطمہ کے یہ دونوں کے دونوں بیٹے، اللہ کے نبی نے دیکھا حسن حسین یہ دونوں کچھ چیزیں کھا رہے ہیں یا یہ کھجور کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا اے حسن حسین بتاؤ یہ تمہیں کھجور کہاں سے ملا؟ جواب دیا یہ کھجور ہمیں بیت المال سے ہمیں دیا ہے اور آپ کا خزانچی ہمیں یہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے اور آپ نے انگلی ڈالی، ان کو الٹی کروایا اور آپ نے فرمایا نہیں بیٹے ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اے میرے بیٹے یہ بیت المال کا مال ہے، یہ غریبوں یتیموں اور مسکینوں کا سامان ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ 3-4 سال بچے کو حلال و حرام کی تمیز جناب محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ ذرا دیکھو میرے بھائیوں، ایمان دیکھو ذرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو، حلال و حرام کی تمیز کتنا زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا وہ غلام روزانہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لا کر کے حضرت ابوبکر کو دے دیا کرتا تھا اور حضرت ابوبکر کھا لیا کرتے تھے، پوچھ کر کے حلال ہے حلال ہے، کھا لیا۔ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن اب روز حلال دے رہا کھا، ایک دن حضرت ابوبکر کو یہ سامان مل گیا، آپ نے کھا لیا پوچھا ہی نہیں۔ غلام کہتا ہے آئی مالک آج آپ نے کیوں نہیں سوال کیا؟ جواب میں کہتے ہیں کہ روزانہ حلال ہی تو کھلاتے ہو، آج بھی حلال ہی ہوگا؟ جواب بھی نہیں، آج حلال یا حرام مجھے معلوم نہیں، لیکن آئی ابوبکر اے میرے مالک میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کسی عورت سے میں نے کہا تھا کہ تجھے بچہ ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، اور میری بات میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس نے مجھے مٹھائی دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد اس کو الٹی کرتا گیا، اتنا الٹی کیا یہاں تک کہ پیٹ کے اندر جتنا تھا سب باہر نکل گیا میرے بھائیوں۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا اے غلام مجھے کھلانے سے پہلے یہ بتا دینا حلال ہے حرام ہے، یہ ساری چیزیں بتا دینا۔ ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے، کیونکہ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے۔ آج ہمارے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ابھی شادی کا ابھی ہمارے یہاں موسم چلنے والا ہے میرے بھائیوں، اسٹارٹ ہونے والا ہے، باراتی بن کر کے ایسے لگیں گے سب کے اتنے بڑے حرام خور بن کر کے باراتی بن کر کے جائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ حرام خور ہیں، یہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے، یہ غریبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، اللہ کی قسم یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ذرا بتاؤ لڑکیوں کے گھر کے اندر کھانا، اگر دنیا کا کوئی مفتی ہو تو بتائے، اگر لڑکیوں کے گھر میں جا کر کے باپ کے سینے میں چڑھ کر کے کھانا کھا رہے ہو اور باقاعدہ تم ماں فرمائشیں کر رہے ہو، یہ آئٹم چاہیے، یہ بریانی چاہیے، وہ فلاں چیز چاہیے، وہ فلاں چیز چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، میرے بھائیو ذرا تصور کرو۔ اللہ کے نبی نے لڑکیوں کو رحمت
بتایا ہے، اور ہم نے لڑکیوں کو بہت ہی بڑا، ہم نے اپنے زندگی میں بہت مشقت اور اس کو پریشانی کے سبب بنا دیا ہے۔ جس کے گھر کے اندر 3 4 بیٹیاں ہوں، ان سے پوچھو کمانے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ کما کر کے جمع نہیں کر پا رہا ہے۔ اب ان کے گھروں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، بتاؤ تمہاری زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جہاں کہیں شادی بیاہ ہو، باراتی کی دعوت ہے، دعوت دینا، باراتی کا سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو کوئی باراتی کا دعوت دے، ریجیکٹ کرو اس دعوت کو، نہیں کرنا پڑے گا۔ کون کرے گا؟ ایمان اپنے یہاں تازہ کیجیے۔